السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، مختلف مواقع سے مختلف میدانوں سے ریلیٹڈ منسلک لوگ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کی وضاحت یا جن کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کانگریس کے سابق رہنما غلام نبی آزاد صاحب، ظاہر ہے کہ ان کی ایک شناخت مسلمان ہونے کی بھی ہے، مسلمان لیڈر کی ہے، اور قومی سطح پہ ان کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور ایک زمانے تک قومی سطح پہ ان کو جانا پہچانا گیا ہے، اور ابھی بھی بہرحال وہ ایک بڑے پولیٹیکل فگر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک بات ابھی قومی میڈیا میں بہت زیادہ گردش میں ہے، جس میں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اسلام تو بات کا ہے اور ہندو مت یا ہندو دھرم جو ہے وہ تو کافی پرانا ہے۔ اسی طرح وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے متعلق بھی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو تاریخی صداقتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ ان باتوں کی وضاحت یا ان باتوں کی تردید یا ان باتوں سے متعلق گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن اس طرح کی گفتگو سے بہرحال بن جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں تک یہی باتیں پہنچتی ہیں، جو سچائیاں ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی۔ اب جیسے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا ہے، یعنی اسلام اس دن سے نہیں ہے جس دن سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ ہی از دا فائنل پروفیٹ۔ فائنل پروفیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں۔ ان بہت سارے رسولوں اور نبیوں کا آخری اور فائنل جو ورژن ہے، آخری اور فائنل شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، اپنے طرز کا نیا انوکھا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے نبیوں کا پورا سلسلہ رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے، ان کو یہی تعلیم دی کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یعنی بہت کلیئر ہو جائیے کہ اسلام کا جو موقف ہے، جو اسٹینڈ ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا اور آخری مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کا بھی یہی دین ہے۔ گویا سچی بات یہ ہے کہ روئے زمین کا سب سے پراچین، سب سے قدیم، سب سے اولین دین اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے کچھ نہیں۔ یہ تصور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا جاتا ہے وہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک غلط تصور ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بات پھیل گئی۔ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, और जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर के गईं, जो ईसाइयत के बहुत बड़े आलिम थे, तो उन्होंने एक बात कही कि ये तो वही नामूस है, ये तो वही चीज़ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो चीज़ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए थे, ये तो वही है। और इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लोग मुखालफत करेंगे, लोग दुश्मन हो जाएंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम की शुरुआत नहीं होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे इस्लाम मुकम्मल होता है, फाइनल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी और नबियों की मिसालें दे रहे हैं। उस मिसाल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे एक इमारत किसी ने बनाई हो, वो इमारत बड़ी खूबसूरत हो, कोई भी देखे तो कहे वाह क्या अच्छी इमारत है, अलबत्ता यह है कि ये एक ईंट की जगह खाली रह गई है, अगर ये ईंट भी, ये जगह भी भर जाए तो फिर इमारत मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना तिलकल लबीनतु, मैं वो ईंट हूँ, जो ईंट, वो जो खला था उस ईंट ने उसको भर दिया है, अब ये इमारत मुकम्मल हो गई है। यानी ये जो दीन है इस्लाम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल होता है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने ये बात कही भी कि अब ये दीन, ये जो नेमत है हमने तमाम की, तो यही कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये हमने आज आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। यानी वो जो सिलसिला था वो सिलसिला अब मुकम्मल हो चुका, फाइनल। तो ये तसव्वुर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम की शुरुआत होती है, ये एक गलत तसव्वुर है। इसीलिए कोई भी मुसलमान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले के नबियों पर ईमान नहीं लाता, वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाता, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाता, यहया, ज़करिया, यूसुफ, याकूब, इसहाक, इब्राहिम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाता, तो वो मुसलमान नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बाज़ अंबिया के बारे में बतलाया और बाज़ के बारे में नहीं बतलाया। जिनके बारे में बतलाया और जो तफसीलात बतलाई, उन्हें उन तफसीलात के साथ मानना है, उन पर ईमान लाना है। और जिनके बारे में नहीं बतलाया, जितना बतलाया गया उतना ईमान लाना है। या ये बतलाया गया कि हाँ, जितनी भी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रखी हैं, उन तमाम कौमें में अल्लाह पाक ने कोई ना कोई रसूल भेजा है, नबी भेजा है, डराने वाला भेजा है। तो ये इजमाली ईमान हम मुसलमानों का है, और हमारा ईमान इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। इसलिए ये तसव्वुर रखना कि इस्लाम से, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत से इस्लाम की शुरुआत होती है, या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बर्थ से, पैदाइश से, आप जब जन्म लेते हैं तब इस्लाम शुरू होता है, तो ये एक गलत तसव्वुर है। इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता, इस्लाम से इसकी तायीद नहीं होती। इस्लामी जो तालीमात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, इसके खिलाफ हैं। हमारा जो अकीदा है, ईमान है, वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस दीन की शुरुआत होती है, और वो पहले इंसान है। ही इज़ द फर्स्ट मैन, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले इंसान है, और सबसे पहले इंसान भी मुसलमान है। इसलिए सबसे पुराना मजहब, सबसे पुरानी तहजीब अगर कोई है तो ये इस्लाम की तहजीब है। सबसे पुराना मजहब अगर कोई है तो ये इस्लाम है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शुरू ही नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वो तमाम हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। इसलिए इस तसव्वुर को जहन से निकालना ज़रूरी है। इस तरह के जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल जो रहनुमा की हैसियत रखते हैं, सियासी रहनुमा की हैसियत रखते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग जो समाजी सतह पे एक्टिव रहते हैं, उनकी मालूमात इत्तेफाक से जैसी होनी चाहिए दीन की वैसी नहीं होती, तारीख़ की जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती, रौ में बोल जाते हैं, बहुत सारी हकीकतों को नहीं जानते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस हकीकत को वाज़ेह करें। इस्लाम इस बारे में बहुत क्लियर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत क्लियर थे। इसीलिए देख लीजिए कि नबियों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया गुजरे हैं, उन तमाम पर ईमान लाना एक मुसलमान के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। ईमान के जो 6 अरकान हैं, उनमें से एक रुकन ये है अंतुमिना बिल्लाहि व बिमलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तो ईमान लाना है। जितने रसूल अल्लाह पाक ने भेजे हैं तमाम पर ईमान लाना है।
اور اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ پاک نے بعض نبیوں کے نام بتائیں اور بعض کے نہیں بتائیں، اور ہر قوم میں اللہ خلا فیہ نذیر، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تفصیل کی روشنی میں قرآن پر بھی ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے نبیوں پہ اتاری ہیں، جن کے نام بتائے ہیں ان پر ایمان لانا، اور جن کے نہیں بتائے ہیں ان پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں، تورات کا نام معلوم ہے، انجیل کا نام معلوم ہے، زبور کا نام معلوم ہے، لیکن صحیفہ موسیٰ اور ابراہیم کا نام اس طرح سے ہے، کلیئر، اس کا باضابطہ جو معرفہ نام ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، جس طرح سے جو چیز آئی ہے اس طرح سے ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر بنیادی ایمان جو رکن ہے، جس پر انسان کا، ایک مسلمان کا ایمان کے جو ستون ہو سکتے ہیں، جس پہ یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ دو کا تعلق اس اسلام سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جاری ساری ہے۔ تمام کتابیں جو اللہ پاک نے اتاری ہیں ان پر ایمان لانا ہے، تمام انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ تو ہمارے اسلام کی شروعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی شروعات انسان اس روئے زمین کے سب سے پہلے انسان سے ہوتی ہے، اسلام سے پہلے کچھ نہیں ہے، نتھنگ بیفور اسلام، سب کچھ اسلام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس تصور کو ذہن میں بٹھانا چاہیے، اور یہ بار بار مختلف زاویوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی تو 1400 سالہ تاریخ ہے۔ بھائی ہماری 1400 سالہ تاریخ نہیں ہے، 1400 سالہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ ہے، لیکن اسلام کی جو تاریخ ہے، یہ جو تسلسل ہے، اس سے بہت پہلے سے ہے۔ اولین تاریخ کی شروعات ہی وہیں سے ہوتی ہے، پری ہسٹری، مطلب جب کچھ نہیں معلوم ہے تب بھی، اور جو معلوم ہے تب بھی۔ اس لیے سب سے قدیم اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس لیے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں نہیں بتلائی گئی ہیں۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں یہ خرابیاں آئیں، شرک کی خرابی آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت معروف حدیث ہے، روایت ہے کہ وہ لوگ اس قوم کے بہت نیک لوگ تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، اور جب لوگوں نے ان کے مجسمے بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا تو وہاں سے دراصل یہ گمراہیاں شروع ہوئیں۔ تو یہ جو اسلام کی بنیاد ہے، توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور جتنے انبیاء کو اللہ پاک نے بھیجا اسی بنیادی سچائی کے ساتھ بھیجا، اس سے جو ڈیویشن آتا ہے، جو انحراف آیا ہے، اس کی بھی تاریخ اسلام نے بیان کی ہے۔ کب سے یہ سلسلہ شیطانوں کی کوششوں سے، کب سے یہ گمراہیاں آئی ہیں۔ تو یہ تصور کہ اسلام نیا شروع ہوا ہے، 1400 سال پہلے نہیں تھا، یہ ایک غلط تصور ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، بنیادی حقائق کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر، اور بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سے پہلے انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ بھی ہماری شریعتیں ہیں۔ جب تک اسلام میں کوئی چیز ایسی وارد نہیں ہوتی ہے جو پہلے سے وارد شریعت کو نسخ کرے، اس کو کینسل کرے، تب تک وہ بھی اگر صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے تو وہ ہمارے لیے بھی دین کا حصہ ہے۔ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد بہ النسخ او یخالف شرعنا۔ ہم سے پہلے لوگوں کی جو شریعتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو جو شریعت دی گئی، جو طریقہ راستہ دیا گیا، ان کی شریعت، ان کا طریقہ راستہ ہمارا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے، وہ ہمارا بھی راستہ ہے۔ جب تک کہ اسلام نے اس کو بدلا نہیں ہو، یا جب تک وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ جائے، تب تک وہ خود ہمارے لیے بھی لائق تعظیم ہے، قابل عمل ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے ان کی جو باتیں آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بھائی جس دین کی یہ تعلیمات ہیں، اور تفسیر میں خاص طور سے جن لوگوں کو تھوڑی بہت یہ جانکاری ہو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر میں جو انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات کی بہت ساری چیزیں ہمیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، اور ہمارے علماء نے دھڑلے سے ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ
اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، یہ دراصل لا علمی ہے، نادانی ہے، تاریخی حقائق سے ناواقفیت ہے، اور دین کی بنیادی سچائیوں سے بھی آدمی کی نادانی کو یہ چیز درشاتی ہے۔ یہ تو وہ مطلب غلام نبی آزاد صاحب کو اصلاً یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلیئر ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ روئے زمین کا سب سے پہلا انسان مسلمان تھا، اس لیے سب سے قدیم ترین اگر کوئی تہذیب کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، اور یہ ایک ایک مسلمان کا ایمان ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ جو ایک ڈسکورس بن جاتا ہے بعض وجوہات کی بنیاد پہ، بعض چیزیں رائج ہو جاتی ہیں غلط طریقے سے، ان میں ایک بات یہ بھی رائج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے۔ اسی طرح باتوں بات میں انہوں نے ایک اور عجیب و غریب بات کہی کہ اسلام یہاں 600 سال پہلے آیا ہے۔ بھائی یہ سچائی نہیں ہے، یا مطلب کیا کہتے ہیں ہندوستان میں 600 سال پہلے 700 سال پہلے لوگ کہاں تھے؟ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان والے لوگوں کی جو تاریخ ہے، یعنی کہ فائنل ورژن جو ہے اسلام کا مکمل ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، ان کی جو تاریخ ہے اگر ہندوستان سے اس کو جوڑ کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فوراً بعد صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام 25 صحابہ کرام کی آمد ہندوستان میں ثابت ہے، 42 تابعین، 18 تبع تابعین۔ یہ مولانا اسحاق پٹی وغیرہ جو اس خاص میدان کے مورخ ہیں انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے عرب و ہند کے تعلقات میں ساری تفصیلات دی ہیں۔ تو بہت شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد محمد بن قاسم وغیرہ کے زمانے میں تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ، اور مسلمانوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ وہاں جینا شروع کر دیا۔ جو انٹریکشن ہوا وہ ہوا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ جو رشتہ ہے وہ پورے 14 صدیوں پہ محیط ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا سے آپ پہلے کہاں تھے۔ یہ سچ ہے کہ بڑی تعداد ہندوستان کی ہندوستانی مسلمانوں کی ایسی ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوگا ہمارے آباء و اجداد نے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ آپ پہلے نہیں تھے تو اور اس تاریخ کو اور نیچے لے آنا، اس سچائی سے نہیں جوڑنا، یہ بہرحال درست بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد، یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے یہ رشتہ جو ہے نا، اور آنا ثابت ہے باضابطہ۔ وہ لوگ جو تجارت بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی دیتے تھے، لوگوں تک اسلام پہنچاتے تھے، تب سے پھر محمد بن قاسم نے تو باضابطہ وہاں جا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی، لوگ باضابطہ اس سلطنت کے زیر سایہ جینے لگے، اور پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہوئے، اور یہ مطلب تاریخی صداقتیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو جھٹلا سکتے ہیں۔ پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے تو یہ سچ ہے کہ بہت سارے قبیلے، لوگ، بڑے بڑے کارواں ادھر سے بھی گئے وہاں، اور بہت بڑی تعداد وہاں کی بھی مسلمان ہوئی۔ تو اس میں ایک اور بڑی سچائی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا روٹ تو واقعتاً بھارت ہے، ہم اسی سرزمین کے ہیں، یہ بھی سچائی ہے۔ ہماری بھاری تعداد، ہم سمجھتے ہیں 90%، 95% لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے آج ایک سیاست کی جاتی ہے یا ایک ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی دوسرا دین قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے، ہمارے پروجوں کا یہ راستہ نہیں تھا۔ وہ بڑے کھلے ہوئے دل کے لوگ تھے، سچائیاں قبول کرتے تھے۔ اسلام کی شکل میں جب ان کو روشنی ملی تو انہوں نے قبول کیا، اور تاریکی سے روشنی میں آ گئے۔ اسلام میں جو عدل کا تصور ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تصور ہے، جو عزت و عصمت کا تصور ہے، جو اسلام نے ایک نظام دیا زندگی کا، اس نظام نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ بہت پرکشش نظام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دین و دنیا کی کامیابی کا واحد یہ راستہ تھا، اس لیے جب یہ راستہ ان تک پہنچا، جب یہ حقیقت ان پر واضح ہوئی تو وہ مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور اس دین کو قبول کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ اس طرح سے بند کھول میں نہیں تھے، اور اس طرح سے دروازے انہوں نے بند کر کے نہیں رکھے تھے کہ کوئی نئی ہوا نہیں آ سکتی ہے، کھڑکی بند کر کے نہیں رکھی تھی کہ کوئی روشنی نہیں آ سکتی ہے۔ انہوں نے روشنیوں کے لیے روشن دان کھول رکھے تھے، اور یہ دراصل وہ زیادہ سمجھدار لوگ تھے۔ پھر ایک تیسری سچائی اور بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ بہت سارے مسلمان، مان لیجئے نہیں، یہ سچ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان بہرحال وہ بھی ہیں جو مختلف جگہوں سے مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے آ کر کے بھی بسے ہیں، تو یہ صرف مسلمان نہیں بسے ہیں۔
ہر زمانے میں ہندوستان، مارکنڈے کاٹجو صاحب نے لکھا ہے واٹ از انڈیا، ہندوستان کیا ہے، اپنے اس تحریر میں انہوں نے دلائل کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ لکھا کہ ہندوستان دراصل مہاجروں کی سرزمین ہے، مختلف زمانوں میں مختلف قومیں آ کر کے آباد ہوتی رہی ہیں اور وہ بھارت کا حصہ بنتی چلی گئی ہیں۔ اس سویلائزیشن کا ایک جو لارجر سویلائزیشن بنتا ہے مختلف تہذیبوں قوموں کے ملنے سے، مختلف زبانوں کے ملنے سے، اس کے بعد جو ایک نیا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس ڈھانچے میں سب گھلتے ملتے چلے گئے اور ایک نیا ہندوستان، ایک بڑا ہندوستان بنتا چلا گیا۔ وہ جو کارواں بہت سارا اس سلسلے سے جڑا، اس میں ایک مسلمانوں کا بھی سلسلہ تھا، اور وہ سب اس دیش کا، اس بنیادی کلچر کا بڑے اس کیا کہتے ہیں سویلائزیشن کا حصہ بنتے چلے گئے۔ مسلمان بھی اس کا حصہ ہوئے، مسلمانوں نے بھی اس میں ایڈ کیا، اس کو انرچ کیا، اس کو مضبوط کیا اور خدمت کی، دیش کو ڈائیورسیفائی کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں اور اس کی ثروت کو، دولت کو بڑھانے میں اپنا حصہ نبھایا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہے، یعنی کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے فوراً بعد سے، بلکہ بہت ساری قومیں خود عربوں میں آ کر کے اس طرح کی آباد ہو گئی۔ ذات ہم لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، جو جاٹ ہے، ایک زمانے میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سپہ سالار ان سے منسلک لوگ ہوئے۔ تو یہ جو باتیں اس طرح کی عام طور پہ کہی جاتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جو ہسٹری کا یا اسلام کا جس طرح کا مطالعہ ان کا ہونا چاہیے اس طرح کا ان کا مطالعہ نہیں ہے۔ اب وہ یہ باتیں عام کر دیتے ہیں، کہیں سے کہتے ہیں اور وہ باتیں پھر قومی میڈیا لے کر کے اڑنے لگتا ہے اور وہ باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو ہم میں سے جس آدمی کے پاس بھی یہ سچائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان سچائیوں کو عام کریں۔ یہ سچائیاں عام کرنا بہت ضروری ہیں، یہ بتلانا ضروری ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہ صرف ایک یہاں تک ہی تصور نہیں ہے، ایک مسلمان کا جو تصور ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی روئے زمین کا ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اس ناطے وہ بہرحال ہمارا ایک انسانی بھائی بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور قبیلوں میں، گروہوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو ایک جو ہمارا ماننا ہے وہ انسانی بنیادوں پہ ہم مانتے ہیں باضابطہ کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ہمارا باپ ایک ہی تھا۔ تو یہ تصور ہے ہمارا زندگی کو دیکھنے کا، تہذیب کو دیکھنے کا، اور اس لیے اس مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے آدمی کو۔ یہ ایک مغالطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام شروع ہوتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے، یہ دین مکمل ہوتا ہے۔ اور وہاں سے دراصل چونکہ ان سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء ہوئے ہیں، ان میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ چونکہ دو گروہ بٹ گئے ہوئے ہیں، بن گئے ہوئے ہیں، اس لیے عام طور پہ اسلام کو ان کے مقابلے میں رکھ کر کے دیکھ لیا جاتا ہے۔ جبکہ جو اسلامی تصور ہے اس میں جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات ہیں، وہ اسلام ہے اور وہ اسلام کا حصہ ہیں، وہ ہماری وراثت، ساجی وراثت ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی نبی آئے ہیں، ان کی صحیح تعلیمات موجود ہیں، تو وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا حصہ ہے، اور ہم ان کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بڑی سچائی ہے اس سلسلے میں، بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کی بنیاد اسلام نے بیان کر دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہوگا تو اس کی تعلیمات میں جو بنیاد ہے وہ توحید ہوگی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی لیے جو لوگ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس کے بڑے ماہرین ہیں، وہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب آپ گرنتھوں کو ٹھیک سے پڑھیں گے، سچائیاں جب جانیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بنیادی تعلیمات جو ہیں توحید پہ آدھارت ہیں، توحید پہ منحصر ہیں۔ وہ یہ بتلاتی ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے جو رب الارباب ہے۔ اور میری ذاتی طور پہ ایسے پڑھے لکھے برادران وطن سے گفتگو بھی ہے جو یہ بیسیکلی اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اولین سچائی ہے، پہلی اور آخری صداقت اسلام ہے۔ اسلام اس روئے زمین کا سب سے پہلا اور سب سے آخری مذہب ہے، دین ہے۔
اس دین سے پہلے کوئی دین نہیں ہے اور اس دین کے بعد کسی دین کا اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن یہ بھی کمال عدل و انصاف ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے جو دین اتارا وہ اسلام ہے، لوگوں کی نجات کا ذریعہ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول کیے جانے والا دین اسلام ہے، لیکن یہ اسلام زبردستی کسی پہ تھوپا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ڈیویٹ ہو جاتا ہے، غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے، تو ہم اس کو دعوت دیں گے، بتائیں گے، لیکن زبردستی اس پر تھوپیں گے نہیں۔ یہ کمال عدل ہے اللہ پاک کا۔ اس لیے یہ جو باتیں عام طور پہ مختلف پلیٹ فارم سے عام ہو جاتی ہیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس میں لانا بھی ضروری ہے۔ تو غلام نبی آزاد صاحب ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ بڑے بالغ نظر انسان ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ سچائی نہیں ہے کہ اسلام کی شروعات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا اور اللہ پاک نے جو دین اتارا وہ ایک دین ہے، اسلام ہے۔ وہی آدم علیہ السلام کا دین ہے، نوح علیہ السلام کا دین ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، سب کا دین ہے، ایک دین ہے۔ یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، سدرہ تک جاتے ہیں، اس راستے میں جو انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے، تمام نبیوں سے ملاقات ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، اور ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں ہمارے بھائی کے، سارے انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللاتی بھائی ہیں۔ تو یہ جو پورا تصور ہے ہمارا، اس تصور کو، اس عقیدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو۔ بھائی اب اس سے دیکھیے، اگر رشتہ جوڑیے گا سچائی سے تو دنیا کے کسی بھی خطے سے آپ کا ایک رشتہ ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، آپ کے انسانی بھائی ہیں۔ اور اگر بنیادی ہدایت ان تک کبھی گئی ہو اور ان کو ٹھیک سے یاد دلایا جائے، سچائی سے، محبت سے ان پہ کام کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو صداقت آخری شکل میں ہمارے پاس ہے، فائنل شکل میں بالکل روشن، اس صداقت سے بھی وہ ہمکنار ہو جائیں انشاءاللہ۔ اسی لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس صداقت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کو واضح کرنے کی ذمہ داری ہے، زبردستی منوانے کی ذمہ داری ہے بھی نہیں۔ تو ہماری تاریخ بھی ہندوستان میں بڑی پرانی ہے۔ دو زاویہ بنتا ہے، اگر ایک زاویہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب اسلام کے علم بردار تھے، اسلام کی طرف دعوت دی۔ ایک ہی دین اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، کوئی دوسرا دین اللہ پاک نے نہیں اتارا۔ اس لیے کسی بھی خطے میں جو نبی ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین وانا اول المسلمین، یہ انبیاء نے ہر زمانے میں یہ بات کہی ہے۔ اور دوسرے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کے بعد جو ایک مسلم کمیونٹی، ایک ملت، ایک امت بنی ہے، تو ان کا رشتہ بھی بھارت سے بہت پرانا ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 1450 سال کی ہماری تاریخ ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح سے ہلکے میں لینا اور غلط طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ تاریخی سچائیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزارش یہ ہے کہ ان سچائیوں کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔